ابھی تک تو یہی پتا تھا کہ اخوانی سوچ کے کوئی بھی جو افکار ہیں اس سے ہم علم نہیں۔ دیکھیے ہمارے بھائی کا جو سوال ہے بہت قیمتی سوال ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ دارالسلام جامعہ دارالسلام عمر آباد کے کسی عالم سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سوال کیا کہ کیا بلال فلپس سے علم لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا، جس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہاں ان سے علم لیا جا سکتا ہے. جس پر انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ اخوانی فکر سے متاثر ہیں تو ان سے علم لیا جا سکتا ہے کہ نہیں لیا جا سکتا. تو انہوں نے پھر سے جواب دیا کہ علامہ البانی اور دوسرے علماء بھی اہل بدعت سے علم لیتے تھے. یہاں دو انداز کا فکری انحراف. پہلی بات تو یہ ہے کہ بلال فلپس سے علم لینا ان کی اخوانیت یا فکری انحراف کی بنیاد پر جائز نہیں، جبکہ وہ جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں. دوسری غلط بات انہوں نے یہ کی کہ علماء اسلام کو اہل بدعت سے جوڑ دیا. یہ بات کہنا بالکل غلط ہے کہ علامہ البانی نے اہل بدعت سے علم حاصل کیا ہے، یہ اتہام ہے. بسا اوقات بعض علماء جس میں علامہ البانی بھی شامل ہو سکتے ہیں، بسا اوقات کچھ ایسے علماء ہوتے ہیں جن کے ہاں معمولی قسم کی بدعات ہیں، ان کی بدعت سے متنبہ ہو کر کے آگاہ رہ کر کے ان سے کوئی مادہ پڑھ لیتے ہیں، عربی زبان ہے یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں، ان کے اندر شعور ہوتا ہے کہ کہاں بچنا ہے اور کہاں اختیار کرنا ہے. یہاں پر جن صاحب نے آپ کو یہ جواب دیا کہ بلال فلپس سے علم لیا جا سکتا ہے اور اس جواب کے جواز میں ایک باطل استدلال کیا، یہ در حقیقت جامعہ دارالسلام عمر آباد کی اس فکری انحراف کا نتیجہ ہے جو اخوانیت کی شکل میں وہاں غالب آ چکا ہے. وہاں تفہیم القرآن کو ترویج دی جاتی ہے، وہاں پر باطل افکار کی کتابوں کو طلباء کے لیے پروموٹ کیا جاتا ہے، اور وہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو چیزیں ماضی میں پیش آتی رہی. ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. 1980 میں، اگرچہ یہ بات تھوڑی زیادہ تلخ ہو رہی ہے لیکن حق جب ہے تو سامنے آنا چاہیے. 1980 میں غالباً عالم اسلام کے مشہور عالم دین ڈاکٹر وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ امام حرم شیخ محمد بن عبداللہ السبیل رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے 1980 میں، یعنی یہ 1400 ہجری کا واقعہ ہے تقریباً. اور اسی سفر میں ان کو دارالسلام عمر آباد بھی جانا تھا. شیخ وسیع اللہ عباس صاحب حفظہ اللہ نے اپنا یہ واقعہ ابھی سال بھر پہلے مکہ مکرمہ میں حرم کے اندر بیٹھ کر کے کسی کے سوال کے جواب میں ذکر کیا ہے، جس کی ریکارڈنگ بعض حضرات کے پاس موجود ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم دارالسلام عمر آباد کے دروازے پر پہنچے امام حرم کو لے کر کے، تو کاکا خاندان کے لوگوں نے وہاں باقاعدہ ایک کتبہ بکرے کے چمڑے پر لکھ کر کے تیار کیا تھا استقبالیہ. اس میں لکھا تھا کہ ہم ابنائے مودودی مولانا مودودی کے مسلک پر آپ کا استقبال کرتے ہیں. یہ 1980 کی بات ہے، جس پر امام حرم نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو ہٹایا جائے تب میں جامعہ میں داخل ہوں گا. تو یہ تصور تو بہت پہلے آ چکا، یعنی 25 اور 45 سال پہلے کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اور ابھی ماضی قریب میں تفہیم القرآن تقسیم کرنے کے واقعات ہمارے سامنے آئے ہیں کہ وہاں کے پروگراموں میں تفہیم القرآن تقسیم کی گئی اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو انحراف موجود ہے. ہمارے بزرگوں نے اس جامعہ کو قائم کیا تھا. ہم اپیل کریں گے موجودہ ذمہ داران سے کہ اس چیز کو ختم کیا جائے، منہج سلف کی جانب رجوع کیا جائے، قرآن و سنت کی پیروی کی جائے، اور ہمارا یہ قیمتی سرمایہ جو ہمارے بزرگوں نے قائم کیا تھا یہ کسی بھی صورت میں غلط ہاتھوں میں نہیں جانا چاہیے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک دوسرے کا تعاون کرنے اور قرآن و سنت اور منہج سلف کی بنیاد پر تعاون کرنے کا ہم لوگوں کو اہل بنائے اور اس کی توفیق عطا فرمائے.